بچوں کے لیے کہانی۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے لالچی مچھیرا اور جل پری۔ کہانی کے مصنف ہیں خلیل جبار۔ شکیل گھر لوٹتے وقت بہت خوش تھا۔ اس کے چہرے سے خوشی ٹپک رہی تھی، حالانکہ آج اس کے ہاتھ ایک مچھلی بھی نہیں آئی تھی۔ اس کی خوشی کی وجہ یہ تھی کہ اس کی جیب میں ہیروں سے بھری تھیلی تھی۔ ان ہیروں سے اس کی قسمت پلٹا کھانے والی تھی۔ کہاں اس کے گھر فاقوں اور مفلسی نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، اور کہاں ایک لمحے میں اس کی قسمت بدل گئی تھی۔ آج شام گئے جب اس نے جال پانی سے نکالا، اس کے جال میں مچھلیوں کے بجائے ایک جل پری تھی۔ جل پری کو دیکھ کر وہ ڈر گیا کہ یہ کیا مخلوق ہے جو آدھی انسان اور آدھی مچھلی ہے۔ جال میں پھنسی عجیب و غریب مخلوق گھبراتے ہوئے بولی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ میں تمہیں ضرور چھوڑ دوں گا، لیکن تم یہ بتاؤ کہ تم کیا چیز ہو؟ نہ انسان ہو اور نہ مچھلی ہو۔ شکیل نے پوچھا۔ میں جل پری ہوں، وہ بولی۔ جل پری؟ شکیل نے اپنے ذہن پر زور ڈالا۔ وہ بچپن سے سنتا آ رہا تھا کہ سمندر میں جل پریاں ہوتی ہیں، لیکن کبھی اس نے جل پری دیکھی نہیں تھی۔ آج زندگی میں پہلی بار اس نے جل پری کو دیکھ لیا تھا۔ شکیل نے فوراً جال سے جل پری کو آزاد کر دیا۔ وہ آزاد ہونے پر شکیل کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ اے انسان، تم نے مجھے فوراً ہی جال سے آزاد کر دیا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ انسان بہت لالچی ہوتا ہے۔ وہ بغیر کسی لالچ کے کسی پر ترس نہیں کھاتا۔ جل پری نے کہا، ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ میں تمہیں پکڑ کر کیا کروں گا؟ میں تمہیں نہ فروخت کر سکتا ہوں اور نہ تمہیں گھر میں رکھ کر تمہاری کوئی خدمت کر سکتا ہوں۔ میرے گھر میں ان دنوں ویسے ہی فاقہ کشی چل رہی ہے۔ میں تمہیں گھر لے جا کر بھوکا نہیں مارنا چاہتا، اس لیے تمہیں آزاد کر دیا ہے تاکہ تم اپنی خوراک سمندر سے حاصل کر کے زندہ رہو۔ شکیل نے کہا، تم مجھے بہت نیک انسان لگتے ہو، اس لیے میں ضرور تمہاری مدد کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے جل پری سمندر میں چلی گئی۔ کچھ دیر گزرنے پر جل پری دوبارہ پانی کی سطح پر ابھری۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی۔ لو، یہ ہیروں سے بھری تھیلی ہے، اسے رکھ لو اور یہ ہیرے بیچ کر تم کوئی کاروبار کر لینا۔ ہیرے دیکھ کر شکیل کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی ہیرے نہیں دیکھے تھے۔ جب وہ تھیلی جیب میں رکھ کر جانے لگا تو جل پری اس سے مخاطب ہوئی۔ میں نے تمہیں جو ہیروں کی تھیلی دی ہے، اس کی حفاظت کرنا اور کسی کو اپنا راز مت بتانا۔ میں سمجھ گیا، تم بے فکر رہو، میں کسی کو یہ راز نہیں بتاؤں گا۔ شکیل نے کہا، مچھروں کی بستی میں کچھ مچھرے ایسے بھی تھے جو چوری جیسے جرم میں ملوث رہتے تھے۔ بس انہیں خبر ملنی چاہیے کہ کس کے پاس پیسے ہیں، وہ اپنا کام کر جاتے تھے۔ جس کے گھر چوری ہوتی تھی وہ اپنا سر پیٹ کر رہ جاتا تھا۔ انہیں کسی کے نقصان سے کوئی غرض نہیں تھی، ان کا کام بس چوری کرنا تھا۔ شکیل نے ہیرے ملنے والی بات گھر والوں سے بھی چھپا لی کہ کہیں اس کا راز لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ شکیل نے ہیرے بیچ کر شہر میں ایک اچھا مکان اور بازار میں ایک دکان خرید کر کاروبار شروع کر دیا۔ مچھروں کی بستی کے سب لوگ حیران تھے کہ شکیل نے یہ ترقی کیسے کر لی۔
لوگوں کے پوچھنے پر وہ یہی کہتا کہ میں بہت عرصے سے پیسے جمع کر رہا ہوں، یہ میری بچت کرنے کا صلہ ہے۔ یہ بات لوگ سمجھ نہیں رہے تھے کہ اس نے اتنی بچت کیسے کر لی۔ وہ بچپن سے محنت کر رہے ہیں اور اتنی دولت آج تک جمع نہ کر سکے۔ چور بھی یہ سوچ سوچ کر پریشان تھے کہ شکیل نے گھر میں اتنی دولت جمع کر لی اور انہیں کانوں کان خبر بھی نہ ہو سکی، ورنہ وہ شکیل کی دولت پر ضرور ہاتھ صاف کر جاتے۔ ان مچھیروں میں گلاب بھی تھا، جسے شکیل کے حالات بدل جانے پر سب سے زیادہ حیرت تھی۔ اس نے دل ہی دل میں یہ راز جاننے کی ٹھان لی اور اسے جب بھی موقع ملتا وہ شکیل سے ملاقات کرنے کے بہانے چلا جاتا، اور ایک دن وہ شکیل سے یہ راز معلوم کرنے میں کامیاب ہو ہی گیا کہ وہ امیر کیسے بنا۔ شکیل نے یہ رات اس شرط پر بتایا کہ وہ کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کرے گا۔ دوسرے دن گلاب بھی اسی جگہ پہنچ گیا اور اپنا جال پھینک دیا۔ دن بھر جال میں جل پری نہیں پھنسی، البتہ مچھلیاں ضرور پھنس گئیں۔ شام گئے گھر لوٹنے پر مایوسی کے بجائے پرعزم تھا کہ ایک نہ ایک دن جل پری ضرور اس کے جال میں پھنسے گی۔ کئی دنوں کی کوشش کے بعد ایک شام جل پری اس کے جال میں پھنس گئی۔ جل پری بہت خوفزدہ تھی۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، وہ بولی۔ واہ، کیا تم نے مجھے بے وقوف سمجھا ہے؟ کتنی محنت کے بعد تم میرے ہاتھ لگی ہو اور میں تمہیں ایسے ہی چھوڑ دوں؟ گلاب نے کہا۔ تم نے مجھے کیوں پکڑا ہے؟ جل پری غصے سے بولی۔ میری برسوں سے آرزو ہے کہ میں امیر آدمی بنوں، مگر میری یہ آرزو پوری نہ ہو سکی۔ تم نے جیسے شکیل کو امیر بنا دیا ہے، مجھے بھی امیر بنا دو۔ کیا اس نے تمہیں یہ بات آسانی سے بتا دی؟ جل پری نے پوچھا۔ وہ بہت تیز آدمی ہے، میں نے یہ راز جاننے کے لیے اس پر بڑی محنت کی، تب کہیں جا کر اس نے مجھے بتایا۔ میں تمہیں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا، مجھے بھی امیر آدمی بننا ہے، گلاب نے کہا۔ اس کی بات پر جل پری سوچ میں پڑ گئی۔ اسے سوچ میں پڑتا دیکھ کر گلاب سے نہ رہا گیا اور وہ بول پڑا۔ تم یہ مت سوچو کہ تم اتنی آسانی سے میرے ہاتھ سے نکل جاؤ گی، میں تمہیں کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا۔ گلاب کو غصے میں دیکھ کر جل پری سمجھ گئی کہ وہ کسی قیمت پر اسے نہیں چھوڑے گا، اس لیے وہ گلاب سے وعدہ کر کے پانی کے اندر گئی اور تھیلی لے آئی۔ یہ لو تھیلی، اور اب مجھے دوبارہ تنگ نہیں کرنا، جل پری نے کہا۔ مجھے جو دولت چاہیے تھی وہ مل گئی ہے، اب تمہیں کیوں تنگ کروں گا، گلاب نے کہا۔ ٹھیک ہے، وعدہ خلافی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے جل پری پانی کے تہہ میں چلی گئی۔ گلاب ایک لالچی انسان تھا۔ اس نے مفت آئی دولت کو چند ماہ میں لٹا دیا اور پھر دوبارہ سے مچھیروں کی بستی میں آ گیا۔ اس نے پھر سے جل پری کو جال میں پھانسنے کے منصوبے پر عمل شروع کر دیا۔ گلاب کی چند روز کی محنت رنگ لائی اور جل پری جال میں پھنس گئی۔ گلاب کو دیکھ کر جل پری کو سخت غصہ آ گیا، مگر اس نے معاف کر دیا اور آئندہ نہ آنے کے وعدے پر ایک اور ہیروں کی تھیلی دے دی۔ گلاب وہ تھیلی پا کر خوشی خوشی چلا آیا۔ اسے جل پری سے جو دولت ملی تھی اس کی گلاب نے قدر نہ کی، اور ایک بار پھر وہ دیوالیہ ہو کر مچھروں کی بستی میں لوٹ آیا۔ تیسری بار پھر جل پری اس کے جال میں پھنس گئی۔ گلاب کو دیکھ کر اسے غصہ آیا۔ تم پھر آ گئے؟ کیا کروں، مہنگائی اتنی ہے کہ تم جو دولت دیتی ہو وہ فوراً ہی ختم ہو جاتی ہے، گلاب نے کہا۔ تم سے اچھا شکیل ہے۔ اس نے پہلی بار آئی دولت کا بھرپور طریقے سے ایسا استعمال کیا کہ اسے یہاں دوبارہ آنے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ حالانکہ اس نے مجھ سے کچھ مانگا نہیں تھا اور بغیر کسی لالچ کے پانی میں چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اپنی خوشی سے اسے دولت دی تھی، جل پری نے کہا۔ وہ بے وقوف انسان تھا، میں بے وقوف نہیں ہوں۔ اگر تم نے مجھے زیادہ دولت نہ دی تو سمجھ لو میں تمہیں ہلاک کر دوں گا، گلاب نے دھمکی دی۔ میں تمہیں اس بار زیادہ دولت دوں گی، لیکن مجھ سے وعدہ کرو کہ پھر کبھی لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں، تم اس بار مجھے زیادہ دولت دے دو، میں پھر کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ جل پری نے اس کے وعدے پر اعتبار کرتے ہوئے پہلے سے زیادہ بڑی ہیروں کی تھیلی دے دی۔ گلاب اتنے زیادہ ہیرے دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔
اس نے مفت میں آتی دولت دیکھ کر دل کھول کر خرچہ کیا اور نتیجے میں پھر سے مفلس اور فاقہ کشی کا شکار ہو گیا۔ کنگال ہو جانے پر جل پری یاد آئی۔ اس نے پانی میں جال ڈال کر جل پری کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر اس بار اسے کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ گلاب حیران تھا، یہ وہی علاقہ تھا جہاں جل پری اس کے جال میں پھنس جایا کرتی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ جل پری ہوشیار ہو گئی تھی اور اس نے پانی میں رہنے کا ٹھکانہ کہیں اور بنا لیا تھا۔ ایک شام گلاب مایوسی کے عالم میں جال لے کر گھر جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ اسے جل پری نظر آ گئی۔ اے لالچی انسان، تم پھر مجھے پکڑنے کی کوشش میں لگ گئے ہو۔ میں بھی کیا کروں، تم مجھے دولت اتنی دیتی ہو جو چند ماہ میں ختم ہو جاتی ہے۔ گلاب نے کہا، تم ایک فضول خرچ انسان ہو۔ جو انسان فضول خرچ نہیں ہوتا وہ زندگی میں مفلس و قلاش نہیں ہوتا۔ میں تمہیں دنیا جہاں کا خزانہ بھی دے دوں تب بھی تم مفلس و قلاش ہی رہو گے، جل پری نے کہا۔ گلاب نے اس کی غفلت کا فائدہ اٹھا کر اس پر جال پھینکا اور وہ جال میں پھنس گئی۔ میں یہاں تمہاری بکواس سننے نہیں آیا ہوں، مجھے دولت چاہیے، اتنی دولت کہ میں پھر دوبارہ یہاں نہ آؤں۔ تم نے مجھے دھوکے سے جال میں پھانسا ہے، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، جل پری نے کہا۔ مجھے تقریر مت سنا اور جلدی سے دولت لا کر دو، گلاب نے غصے سے کہا۔ تم لالچی اور فضول خرچ ہونے کے ساتھ ساتھ دھوکے باز بھی ہو، جل پری نے کہا۔ جب کوئی آسانی سے قابو نہ آئے پھر اسے دھوکے سے ہی پکڑا جاتا ہے، گلاب نے کہا۔ میں تمہیں دولت دینے سے انکار کر دوں تو کیا کرو گے، جل پری نے کہا۔ میں تمہارا گلا گھونٹ کر ہلاک کر دوں گا۔ اچھا میں کچھ کرتی ہوں، تم مجھے جال سے آزاد کر دو، جل پری نے کہا۔ یہ ہوئی نہ بات، میں ابھی تمہیں آزاد کیے دیتا ہوں، گلاب نے جل پری کو آزاد کر دیا۔ وہ کچھ دیر بعد پانی سے ابھری، اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی پوٹلی تھی، وہ گلاب کے حوالے کر دی۔ یہ پوٹلی بہت بھاری تھی، وہ یہ سوچ کر خوش ہو گیا کہ اس پوٹلی میں ضرور بہت زیادہ ہیرے جواہرات ہوں گے۔ اتنی دولت ہاتھ آ جانے پر اسے یہ خوشی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے پوٹلی کو اسی وقت کھول دیا۔ گلاب نے جیسے ہی پوٹلی کھولی، اس میں سے اچانک ایک کیکڑا نکلا۔ اس نے بڑی پھرتی سے گلاب کا گلا پکڑ لیا۔ گلاب نے گلے سے کیکڑے کو ہٹانے کی بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ کیکڑے کے دباؤ سے گلاب کی آنکھیں باہر کو ابلنے لگی تھی۔ اے جل پری، خدا کے لیے مجھے اس خطرناک جانور سے بچاؤ، یہ مجھے مار ڈالے گا۔ اس نے بڑی مشکل سے یہ جملہ ادا کیا۔ تم نے مجھے گلا گھونٹ کر ہلاک کرنے کی دھمکی دی تھی، لیکن یہ کیکڑا حقیقت میں تمہارا گلا گھونٹ دے گا۔ مجھے معاف کر دو، میں آئندہ پھر تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ تم لالچی انسان ہو، تمہارا کوئی بھروسہ نہیں، تم مجھے یا میری ساتھی سہیلیوں کو تنگ کرو گے، اس لیے تمہارا مر جانا ہی بہتر ہے، جل پری نے کہا۔ گلاب ابھی کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ کیکڑے نے اسے بولنے کی مہلت ہی نہ دی اور وہ گلا گھٹنے سے مر گیا۔ گلاب کے مرنے پر کیکڑا اسے چھوڑ کر پانی میں اتر گیا۔ گلاب کو لالچ کیے جانے کی سزا مل گئی تھی۔ جل پری بھی پانی کی تہ میں اتر گئی۔ اس کے ساتھ ہی آج کی کہانی کا اختتام ہوگا۔